ناظرین، یہ نئے ماڈیول میں ہم اس ایگزام سے شروع کر رہے تھے. آپ کے سامنے یہ سلائیڈ موجود ہے. میں اس سوال کے جو آنسر شیٹس ہیں ان کو میں سلائیڈ کہہ رہا ہوں. جیسے سلائیڈ پہ ہم مائکروسکوپ کے نیچے ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا جراثیم ہے، کس قسم کی بیماری ہے، کیا ڈائگنوسس ہوگا. اسی طرح ہم اس کو بھی ڈائگنوز کریں گے. دیکھیں، ایک اور سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر بھی ساری وارننگز جو ہم نے پوچھی تھیں وہ انہوں نے اگنور کی ہیں، اور یہ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان پٹ کیا ہے اور آؤٹ پٹ کیا تھی. انٹرسٹنگ بات. اگین دوسری سلائیڈ، آل وارننگز اگنورڈ، ڈڈ ناٹ ریڈ دا پرابلم کیئرفلی. میں نے بلکہ بچوں سے کہا کہ آپ کا جو فائنل ایگزام ہوگا، میں یہ کروں گا کہ اگر 3 گھنٹے کا وہ ایگزام ہوتا ہے یا 2.5 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے تو میں آدھے گھنٹے کے لیے آپ کے ہاتھ پیچھے باندھ دوں گا تاکہ آپ کے ہاتھ نہ چل رہے ہوں، آپ کا دماغ چل رہا ہو. سوچنے کی بہت ضرورت ہے. ہاتھ اس وقت چلے جب آپ کا دماغ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے، جب آپ کا دماغ کسی ایسے فیصلے پہ پہنچ جائے جہاں آپ کانفلکٹ ریزولوشن کر چکے ہوں. ڈڈ ناٹ نو واٹ از گیون، یہ بھی دیکھنے گوارا نہیں کیا انہوں نے کہ ان پٹ کیا چیز ہے. ڈڈ ناٹ ریڈ دا گراف، ریلائز آن فارمولاز بلائنڈلی. یہ ہمارا طریقہ کار ہے امتحان میں تیاری کروانے کا. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں. تو اس تھنکنگ کے کورس میں ہمیں یہ ساری چیزیں، وہ انٹیلیجنٹ ہیں، وہ جانتے ہیں. ان کے 12 سال جس طریقے سے ہم نے ضائع کیے ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، تمام اور بہت سارے ممالک میں ہے، اس کو انڈو کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ اس کی زندہ مثال ہے. آل وارننگز اگنورڈ، ڈڈ ناٹ ہیو دا کانفیڈینس ٹو ریڈ دا گراف. گراف ریڈ کرنا ایک مسئلہ ہے، اور ٹیچرز کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے میٹرک کے اندر اور ایف ایس سی کے اندر. ڈڈ ناٹ نو واٹ از گیون. بار بار وہ غلطی دہرائی جا رہی ہے، وہ غلطیاں جو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کریکٹ کر سکتے تھے. اور میں اپنی کلاس کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ صرف اتنی چھوٹی سی بات پہ عمل کرتے کہ کچھ دیر اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھ لیتے، کچھ دیر کے لیے صرف یہ چیز سوچتے کہ ایک پرابلم میں کیا چیز دی گئی ہے، کیا چیز نکالنی ہے. اگر وہی چیز دی گئی ہے جو نکالنی ہے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ اور نکالنا ہے تو وہ کیسے نکالنا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے نکالنا ہے تاکہ آپ کو ڈینجر سگنل مل سکے. اگین آل وارننگ سگنلز اگنورڈ، ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل، اور یا ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل وارننگ سگنلز. ڈڈ ناٹ نو واٹ از گیون. سیم پرابلم. All warnings ignored or did not know how to handle warning signals, did not read, relied on the formulas, not intuition. یہ ایک بڑی سیریس پرابلم. آپ کی انٹیوشن آپ کو کچھ بتاتی ہے. جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور سامنے بلی آ جاتی ہے تو آپ کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ آپ نے اسٹیئرنگ ویل کتنا گھمانا ہے. آپ وہاں فارمولا اپلائی نہیں کرتے. اگر آپ وہاں فارمولا اپلائی کرنا شروع کر دیں تو بلی گاڑی کے نیچے آ جائے گی. وہاں آپ اپنی انٹیوشن پہ چلتے ہیں. زندگی میں بہت سارے کام آپ اپنی انٹیوشن پہ کرتے ہیں. جب آپ بریک پریس کرتے ہیں، سامنے سے کوئی چیز آ جائے اور بریک پریس کرتے ہیں، تو سائنسدانوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ دماغ میں ایکٹیویٹی بعد میں ہوتی ہے. دماغ میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سامنے کوئی چیز آ گئی ہے. پیڈل پہ آپ کا جو بریک ہے، اس کا جو پیڈل ہے، اس پہ پاؤں پہلے چلا جاتا ہے. یہ آپ کی انٹیوشن ہے. اس انٹیوشن کو جب آپ زندگی میں اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے، تو پھر یہ امتحان میں اس انٹیوشن کو کیوں پیچھے چھوڑ دیتے؟ اس وجہ سے کہ پچھلے 12 سال میں ہم اس انٹیوشن کو سپریس کرتے ہوئے آئے، اور یہی انٹیوشن آپ کو اکثر ڈینجر سگنل پرووائڈ کرتی ہے. اب یہ ایک خاص چیز ہے. یہ تو ایکسیپشنل نیگیٹو ہے کہ اس کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے بارے میں ہم بہت نا امید ہیں. جو اس سے پہلے اسٹوڈنٹس تھے ان کو یا تو وہ ان پٹ صحیح نہیں پڑھ رہے تھے، جلد بازی سے کام لے رہے تھے، ڈینجر سگنلز اگنور کر رہے تھے. یہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہے. عام طور پہ 2-3 اسٹوڈنٹس عام طور پہ اس طرح کے ہوتے ہیں، جب تک آپ ان کے ڈیٹیلڈ انٹرویوز نہ لیں، تھنک الاؤڈ نہ کروائیں ان سے، جب تک آپ کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے ذہن کے اندر گھس کے یہ سوچ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بھی ایکسیپشنل نیگیٹو ہے. یہ کریکٹ آنسر ہے لیکن رانگ ایکسپلینیشن ہے. اب اس نے کریکٹ آنسر تو دیا، لیکن جب رانگ ایکسپلینیشن دی تو اس کو پھر ایگزامپل کو چینج کرنا، آنسر کو چینج کرنا چاہیے تھا یا ایکسپلینیشن کو چینج کرنا چاہیے تھا. ڈینجر سگنل کو استعمال نہیں کیا گیا، ورنہ جواب بالکل صحیح ہوتا، ایکسپلینیشن بھی صحیح ہوتی، جواب بھی صحیح ہوتا. Did not read the problem, did not know how to read a graph, did not know what is given. Correct answer with wrong explanation. Again, danger signal کو صحیح معنوں میں. This is completely correct. یہ وہ exceptional students ہیں جو ہر حال میں اپنا جواب صحیح کریں گے. آپ کی کنٹریبیوشن، ٹیچر کی کنٹریبیوشن ان بچوں کو پڑھانے کے لیے نہ بھی ہو، پھر بھی یہ آگے بڑھتے جائیں گے. تو ہمارا جو چیلنج ہے، اس کورس کا جو چیلنج ہے، یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن، وہ ان بچوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان بچوں کے لیے ہے جن کو اس کی ضرورت ہے. یہ بھی بہت حد تک اس میں آتا ہے جو ایکسیپشنلی، یہ بھی ان بچوں میں آتے ہیں جنہوں نے تقریباً سارا سوال صحیح کیا ہے. یہ پھر وہی وارننگز اگنورڈ، did not read, did not know what is given, یہ چھوٹا اسٹار. all warnings ignored, did not read, did not know what is given, all warnings ignored, all or some warnings ignored. اب ناظرین ایک بائی چانس شاید یہ ہوا ہے، لیکن بڑا عجیب کوئنسیڈنس ہے. ہمارے پاس آؤٹ آف 21 4 اسٹوڈنٹس آر ایکسیپشنلی گڈ. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ آپ ٹیچر، پیڈاگوجی، ٹیکنالوجی، اس سے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے، باقیوں کو اس کی ضرورت ہے اور وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں. اور ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. اچھا، یہ 4 اسٹوڈنٹس تو ایسے تھے، باقی میں نے جو کاؤنٹ کیے 16 اسٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے وارننگز کو اگنور کر دیا، پرابلم کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، یہ گوارا کی کہ کیا چیز گیون ہے اور کیا چیز نکالنی ہے. بالکل لاپرواہی کی وجہ سے انہوں نے اپنی غلطیاں کی ہیں. اب آپ دیکھیں یہ 70% سے تقریباً تھوڑے سے زیادہ ہیں، 16 کے قریب ہیں 21 میں سے. اچھا، ہماری یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر انجینئرنگ میں جو داخلہ ہوتا ہے وہ تقریباً 700 کے برابر ہر سال. پہلے سال کے اندر 2 سیمسٹر جب گزرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو سبجیکٹس ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ بہت مشکل ہیں اور ہم اس کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتے، اور تقریباً 70% اسٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر انجینئرنگ میں. پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں بھی اور کسی یونیورسٹی کے کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی اور ہماری یونیورسٹی کے کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈراپ آؤٹ ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. یہاں پر وہ ڈراپ آؤٹ ریٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ کن بچوں کا ہے؟ ان بچوں کا نہیں ہے جو ریٹارڈڈ ہیں، ان بچوں کا نہیں ہے جو کر نہیں سکتے، ان بچوں کا نہیں ہے جو تیاری نہیں کرتے، ان بچوں کا ہے جو تھوڑے سے لاپرواہ ہیں، جن کو ہم نے 12 سال کی ایجوکیشن میں اتنا ڈسٹارٹ کر دیا ہے
کہ وہ سوچے بغیر لکھنا شروع کرتے ہیں اور فارمولا اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈینجر سگنلز کو یا تو جنریٹ نہیں ہونے دیتے، اگر جنریٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے، اور اگر ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پراپرلی ہینڈل نہیں کر سکتے ان کو. تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس وجہ سے، اور ٹیکنالوجی کتنا بڑا رول پلے کر سکتی ہے کہ یہ سارے کے سارے سلائیڈ پہ جو 16 بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کراس کر کے اس سائٹ پہ آ سکتے ہیں. ان 4 سٹارز کے یہ بھی سٹارز بن سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں اس کو انٹرپریٹ کرنے کے کتنے مزیدار طریقے ہیں. یہ وہ گراف ہے. اس میں اگر میں اس کو گراف کی شکل میں بنانے کی کوشش کروں، یہ ذرا ڈسٹارٹڈ. اس میں 2 پہاڑیاں ہیں. ایک بڑی پہاڑی ہے، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے نا کہ ایکسپونینشل بیل کرو ہوگی. ناظرین وہ بیل کرو نہیں ہوتی. ہم نے یو ای ٹی میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، 70s میں ہمارے دوست شاہد بخاری تھے، انہوں نے اس زمانے میں آئی بی ایم 1130 پہ جہاں پہ کارڈز کے ذریعے سے پنچنگ کر کے پروگرام کرتے تھے، انہوں نے 7 8 10 11 جو ریزلٹس تھے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کے، ان کے ہسٹوگرام بنائے تھے. اور انہوں نے یہ چیز دریافت کی تھی، اور جس پہ مجھے یاد ہے ہمارے استاد ڈاکٹر آصف محمود حسن ہوتے تھے، وہ بہت حیران ہوئے تھے کہ وہ بیل کرو نہیں بنتی. اب الیکٹریکل انجینئرنگ ایک ایسا ڈسپلن ہے جس میں میتھمیٹکس بہت پڑھایا جاتا ہے. یہ پولیٹیکل سائنس کی طرح نہیں ہے، یہ ہسٹری کی طرح نہیں ہے کہ آپ اتنا پڑھیں تو آپ کے اتنے مارکس ہو جائیں گے، آپ اتنا پڑھیں تو آپ کے اتنے مارکس ہو جائیں گے. یہ پروپورشنیلٹی نہیں ہے. آپ کے کتاب کو سامنے رکھنے، کتنی دیر تک آپ کتاب کو سامنے رکھ کے پڑھتے رہے، سمجھا تو غالباً نہیں، لیکن پڑھتے رہے، کچھ نہ کچھ دماغ میں چلا گیا اور وہ کچھ آپ نے لکھ دیا. میتھمیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا. میتھمیٹکس میں آپ کو ایک بیریئر کراس کرنا پڑتا ہے. وہ ڈینجر سگنل اگر آپ لینے شروع کر دیں اور ان کو انوالو کرنا شروع کر دیں اور ان سے کانفلکٹ ریزولوشن کرانی شروع کر دیں، تو پھر ایک اور پہاڑی چھوٹی سی بن جاتی ہے. اور یہ ان لوگوں کی ہے جو کانفلکٹ ریزولوشن کرنا جانتے ہیں. یہ والی پہاڑی ان لوگوں کی ہے جو لاپرواہی کی وجہ سے، انٹیلیجنس کی بات نہیں ہو رہی. مجھے یاد ہے اپنے تمام کلاس فیلوز جو اس کیٹیگری میں آتے تھے، جنہوں نے بہت لو پرفارم کیا تھا فائنل ایئر میں، نسبتاً لو پرفارم کیا تھا، اس وقت بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، بہت انٹیلیجنٹ، ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، ہم سے زیادہ انوویٹو ہیں، لیکن اس وقت لاپرواہ تھے. پہلے 12 سال کی جو ایجوکیشن تھی، انہوں نے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ آگے بڑھ سکتے. یہ دیکھیں، یہ وہ 2 پہاڑیاں ہیں جو بن رہی ہیں. اب اس ماڈیول کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور میں آپ کو پی ایچ ڈی انٹرویوز کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ہم نے لمس میں کنڈکٹ کیے تھے. کمپیوٹر سائنس کا پی ایچ ڈی پروگرام ہم نے 2001 میں شروع کیا تھا جب میں وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسکالرشپ دینے شروع کیے تھے پی ایچ ڈی کے لیے، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو لوگ لمس سے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے تھے یا پاکستان کی کسی اور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے تھے، ان کو اسکالرشپ دیے تھے. ان کا ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا، ایڈمیشن ٹیسٹ. آپ اسے ایڈمیشن ٹیسٹ کہیں یا کوئی اور ٹیسٹ کہیں. ان ٹیسٹ میں جنہوں نے کوالیفائی کیا تھا ان لوگوں کو اسکالرشپ ملے تھے. ان میں سے ایم اے میتھمیٹکس بھی تھے، ان میں سے ایم ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ بھی تھے، ان میں سے بی ایس سی کمپیوٹر سائنس کے لوگ بھی تھے. مختلف طرح کے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے پی ایچ ڈی پروگرام میں اپلائی کیا تھا. انسینٹیو کیا تھا؟ لوگ کیوں اتنا زیادہ اس کو پاپولر سمجھ رہے تھے یا آ رہے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ ہم اس زمانے میں 2001 کی بات کر رہا ہوں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی، ہم نے 20,000 روپے کا اسکالرشپ رکھا ہوا تھا. اگر وہ جاب کر رہے تھے تو جاب کی بھی تنخواہ ان کو مل رہی تھی، فیسیں معاف تھیں لمس کے اندر، جو کہ بہت زیادہ فیسیں ہوتی ہیں. کتابوں کا کوئی خرچہ ان کو نہیں دینا پڑ رہا تھا. تو تقریباً ان کو 20,000 روپے اتنی سیلری مل رہی تھی جو ان کو اس زمانے میں انڈسٹری میں ملتی. تو یہ ایک موٹیویشن ان کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا یہاں آنے کا. ان کے جب ہم نے انٹرویوز کیے تو ان سے بھی کچھ اسی طرح کا ملا جلا سوال ہم نے پوچھا
ان کے کیا جوابات تھے وہ ہم نے ریکارڈ کیے، لکھوائے بھی صحیح، ریکارڈ بھی کیے، کراس کوشچن بھی کیے. دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مگر اگلے موڈیول میں.